پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائی کے جواب میں آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ فضائیہ اور بری افواج کے حملے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ اب تک کی کارروائیوں میں افغان طالبان کے 133 کارندے ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں فوجی اہداف پر حملوں میں مزید جانی نقصانات کا خدشہ ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ کیں، 9 چوکیاں قبضے میں لے لیں۔ جوابی کارروائی کے دوران 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 اسلحہ ڈیپو تباہ کیے گئے، 1 لاجسٹکس بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 سے زائد ٹینک، توپ خانہ اور بختر بند گاڑیاں بھی تباہ کی گئیں۔ افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت باجوڑ میں مسجد کو نشانہ بنا ڈالا۔ مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر ہوئے۔ باجوڑ میں افغانستان کی جانب سے فائر مارٹر گولے آبادی پر گرنے سے کئی شہری بھی زخمی ہوئے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کے خلاف پاکستان نے آپریشن غضب للحق جاری رکھا ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی سے افغان طالبان کے کئی ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے پاک افغان سرحد کے مختلف مقامات پر فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جواب میں ناوگئی سیکٹر باجوڑ، تیرا خیبر میں بھرپور جواب دیا۔ چترال سیکٹر پر افغان طالبان کی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا۔ پاک افغان سرحد پر محمد میں گرسال سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، جہاں سیکیورٹی فورسز نے چیک پوسٹیں تباہ کر دیں، 3 طالبان ہلاک کر دیے گئے۔ پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں پاک فوج نے افغان پوسٹ کو مسمار کیا۔ پاکستان کے افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائی کا مؤثر جواب جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے افغانستان کے صوبے قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو کامیابی سے تباہ کیا ہے۔ ملکی سلامتی اور خود مختاری یقینی بناتے ہوئے افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ پاک افغان سرحد پر محمد میں گرسال سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز نے چیک پوسٹیں تباہ کر دیں، 3 طالبان ہلاک کر دیے گئے۔ پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں پاک فوج نے افغان پوسٹ کو مسمار کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں افغان طالبان کی 2 چوکیاں تباہ کیں، افغان صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج کی کارروائی پر افغان طالبان پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی اہم فوجی تنصیبات اور ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا۔ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک فوج کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے مسلح افواج نے قندھار میں افغان طالبان کے لاجسٹکس بیس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان رجیم کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج نے قندھار میں افغان طالبان کے لاجسٹکس بیس کو تباہ کر دیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائی کا مؤثر جواب جاری ہے۔ آپریشن غضب للحق کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے افغانستان کے صوبے قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو کامیابی سے تباہ کیا ہے۔ ملک کی سلامتی اور خود مختاری یقینی بناتے ہوئے افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قندھار میں افغان طالبان کے لاجسٹکس بیس کو بھی پاکستان کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے تباہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں پاک فوج نے ایک اور افغان پوسٹ کو مسمار کیا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز افغان طالبان فوج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پکتیکا میں افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے بھرپور اور طاقتور جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی مقامات پر افغان طالبان فورسز کے اہلکار اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پاک فوج کی جانب سے مسلسل کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قندھار میں افغان طالبان کے لاجسٹکس بیس کو تباہ کیا گیا اور اس کے علاوہ پکتیکا میں افغان طالبان کے اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پکتیکا میں افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کیا ہے۔ اب تک کی جو کارروائیاں ہیں اس میں بڑی جو فوجی تنصیبات ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اہم ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے۔
مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ باجوڑ سیکٹر میں افغانی پوسٹوں پر حملہ کر کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جھڑپ کے دوران متعدد خارجی ہلاک بھی ہوئے ہیں اور سرحدی پٹی میں امن و امان کی صورتحال کو بحال کر دیا گیا ہے۔ باجوڑ سیکٹر افغان پوسٹوں پر حملہ کر کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا گیا ہے اور جھڑپ کے دوران متعدد خارجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ سرحدی پٹی جہاں پر صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی، اب پاک فوج کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ سرحدی پٹی میں امن و امان کی صورتحال کو اب بحال کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے مسلسل آپریشن غضب للحق کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں پاک فوج کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر گزشتہ رات جارحیت کی گئی، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، مارٹر گولوں کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے فوری، مؤثر اور جامع رد عمل دیا گیا اور آپریشن غضب للحق کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ پاک فضائیہ نے افغانستان کی فضاؤں پر راج قائم کیا تو بری افواج نے زمین پر دشمن کی کمینگاہوں کو نیست و نابود کر دیا۔ افغان طالبان رجیم کے 122 کارندے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق مارے گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں جو نمبر ہے اس میں مزید اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 200 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے اہم ملٹری انسٹالیشنز افغان طالبان رجیم کی انہیں بھی نشانہ بنایا گیا۔ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 اسلحہ ڈیپو تباہ کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک لاجسٹکس بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز تباہ کیے گئے۔ 80 سے زائد ٹینک تباہ کیے گئے، توپ خانے اور بختر بند گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے افغانستان کے مختلف صوبوں کی فضاؤں میں گشت کیا۔ کابل، قندھار، پکتیا میں دشمن کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، تباہ کیا گیا۔ 27 چوکیاں تباہ کر دی گئیں جبکہ 9 چوکیوں پر پاک فوج کی جانب سے قبضہ کر کے وہاں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ان چوکیوں پر موجود افغان طالبان پاک فوج کی آمد کے ساتھ ہی وہاں سے دم دما کر بھاگ نکلے اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں وہاں پر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر قیادت مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دیا ہے۔ آپریشن غضب للحق کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ دشمن اپنی پوسٹیں اور مرنے والے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کیا اور وہاں قومی پرچم لہرایا۔ واضح پیغام دیا ہے کہ سرحدی خلاف ورزیاں یا پھر کسی بھی اشتعال انگیزی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ افغانیانو تاسو په اوس موږ ښیو چې تاسو موږ سره څنګه پنګه واخیستله، دا پوسټ هم دنه قبضه کو، دا جنډم په خپله ولګوله او دغسې به درځو کابل به تاسو نه فتح کوو او تاسو ته به ښیو چې تاسو موږ 40 کاله ساتلې او اوس موږ سره تاسو پنګه اخلئ، اوس به تاسو خپل اوقاتو پته لګي۔ پاکستان ہمیشہ زندہ آباد۔ رات کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ اگر کوئی انڈیا کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو وہ پنگا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ یاد رکھو، انڈیا نے بھی ہم سے پنگا لے کر دیکھ لیا، انہیں بھی منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان ہمیشہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور جانتا رہے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے افغان طالبان رجیم کی چیک پوسٹوں پر قبضے کے بعد یہ واضح پیغام دیا گیا ہے۔ جانب صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھی پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اور افواج وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں۔ امن و استحکام اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایک بیان میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب نہیں ہوگا۔ 5 برس سے دہشت گردی کی کارروائیوں پر شدید تشویش ہے۔ سفارتی کوششوں کے باوجود مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی۔ بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج ہے۔ پاکستان کو معلوم ہے کہ منصوبہ ساز اور سہولت کار کہاں پر موجود ہیں۔ خون ریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہوں گے۔ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مسلح افواج کا رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہے۔ امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں۔ کوئی بھی دشمن ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہوگا۔ قومی سلامتی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور دوسری جانب
وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی موجودہ صورتحال پر یہ پیغام دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ افواج کا عزم یہ ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ فیلڈ مارشل ناصر منیر کی قیادت میں افواج جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ افواج پاکستان پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مؤثر دفاعی حکمت عملی سے لیس ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ افواج کسی بھی اندرونی یا پھر بیرونی چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دشمن کو ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا ہے، ملکی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج اور جو سیاسی قیادت ہے ایک پلیٹ فارم پر ہے، یہ واضح پیغام دیا گیا ہے پوری دنیا کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے موجودہ صورتحال پر یہ بیان سامنے آیا، ان کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا ہے اور ملک کی سالمیت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی، نہ ہی آئندہ آنے دی جائے گی۔ دشمن کو ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وطن عزیز کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ افواج پاکستان کسی بھی اندرونی یا پھر بیرونی چیلنج سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ افواج پاکستان پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مؤثر دفاعی حکمت عملی سے لیس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل ناصر منیر کی قیادت میں افواج پاکستان جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ افواج کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اس کے علاوہ تمام جو سیاسی قیادت ہے، وفاقی وزراء، سینیٹرز، وزیر مملکت اور دیگر جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، سیاسی قیادت ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پر دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف میلی آنکھ رکھنے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی جانی چاہیے وہ آج پریکٹیکلی پاک فوج کی جانب سے ایک دفعہ پھر بتا دیا گیا۔ اس سے قبل جب افغانستان کی جانب سے جارحیت کی گئی تھی تب بھی کچھ ایسا ہی دیکھا گیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کر کے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا۔ یہ غلطی ایک دفعہ پھر کی ہے افغانستان کی جانب سے، اور ایک دفعہ پھر آپریشن غضب للحق کے نتیجے میں سلسلے میں پاکستان کی جانب سے بھرپور اور جوابی کارروائی کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے افغان طالبان رجیم کے خلاف، جس کے بعد ایک اہم جو چیک پوسٹیں ہیں اور اہم فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک فوج نے افغانستان کے صوبے قندھار میں افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ افغان طالبان کا کور ہیڈ کوارٹرز صوبہ قندھار میں جو موجود تھا اسے بھی اب تباہ کر دیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے۔ یہ ایک اور اہم کارروائی، اور ان کارروائیوں کے جو ویڈیوز ہیں، جو ویڈیو مناظر ہیں، وہ بھی اس وقت آپ جیو کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مختلف چیک پوسٹیں، مختلف فوجی تنصیبات جن کو تباہ کیا گیا، یہ مناظر اس وقت آپ کو جیو کی اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں۔ قندھار کا افغان طالبان کور ہیڈ کوارٹرز جسے تباہ کیا گیا، اور اس کے یہ مناظر اس وقت آپ کو جیو کی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ مکمل طور پر کور ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ کارروائی کر کے ایک اور پیغام دیا گیا ہے افغان طالبان کو کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی مانند ہمیشہ سے کھڑا ہے۔ یہ اس وقت آپ کو جو ہم مناظر دکھا رہے ہیں قندھار کا لاجسٹکس بیس ہے، جسے کچھ دیر قبل کارروائی کرتے ہوئے پاک فوج کی جانب سے تباہ کیا گیا تھا۔ افغانستان کے صوبے قندھار کا لاجسٹکس بیس جسے تباہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ قندھار میں موجود افغان طالبان کا کور ہیڈ کوارٹرز اسے بھی پاکستان کی جانب سے تباہ کیا گیا۔ ابھی یہ جو مناظر ہیں یہ قندھار کے ایمونیشن ڈیپو کے ہیں جو کہ تباہ کیا گیا ہے کارروائی کے دوران پاک فوج کی جانب سے۔ یہ بہت ہی نپی تلی ڈیسائسو کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ان ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں سے افغان طالبان آپریٹ کرتے ہیں۔ کور ہیڈ کوارٹر
पक्तिका इसे भी निशाना बनाया गया है। ये मनाजिर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त आप जियो की स्क्रीन पर वो तमाम तर मनाजिर देख रहे हैं जो कि पाक फ़ौज की जानिब से कार्रवाइयाँ करते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। इन कार्रवाइयों को वीडियो की फॉर्म में जो है दुनिया को दिखाया जाता है ताकि ये बात साबित हो सके कि पाक फ़ौज जब कोई कार्रवाई करती है, जब कोई दावा करती है तो वो सिर्फ ज़बानी कलामी दावा नहीं होता, बल्कि उसके वीडियो सबूत दुनिया को दिखाए जाते हैं कि किस तरह से नपी तुली और एग्जैक्ट कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन के इलाके में की गई हैं। ये वो तमाम तर कार्रवाइयाँ और स्क्रीन की दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि किस मकाम को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम तर तफसीलात के साथ तो जो इंडिकेशंस हैं वो देते हुए ये कार्रवाइयाँ दिखाई जा रही हैं। कोर हेडक्वार्टर्स कंधार जिसे निशाना बनाया गया, इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स बेस है उसे निशाना बनाया गया। ये मनाजिर हैं लॉजिस्टिक्स बेस के जिस पर कार्रवाई की गई है। फ़िज़ाई कार्रवाई करते हुए इसे भी नेस्त नाबूद किया गया। तमाम अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं अफगान तालिबान की। ये इस वक्त आपको कंधार का एम्यूनेशन डिपो दिखा रहे हैं जो कि तबाह किया गया कुछ देर पहले कार्रवाई करते हुए, और तमाम तर इंडिकेशंस के साथ, नाम के साथ, तफसीलात के साथ ये कार्रवाइयाँ वीडियो सबूत की सूरत में इस वक्त आप जियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि पाक फ़ौज की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये इस वक्त आपको पक्तिका कोर हेडक्वार्टर्स के मनाजिर दिखा रहे हैं जो कि तबाह किया गया। ये तमाम तर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गई हैं पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। कंधार, पक्तिका, काबुल और मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए पाक फ़ौज की जानिब से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि अफगानिस्तान हुकूमत अफगान सरजमीन को दहशतगर्द कार्रवाइयों से रोकने में अपना किरदार अदा करे। इससे पहले जब 2023 में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दौरा किया था अफ़गानिस्तान का, इसके अलावा गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने में जो है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से भी विज़िट किया गया था, और एक खुशगवार और एक पॉजिटिव इसे जो है पेशरफ्त करार दिया जा रहा था इन दौरों को, क्योंकि दोनों जानिब से, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जानिब से इस बात का अदा किया जा रहा था कि दोनों ममालिक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उसे इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम तर डायलॉग्स के बाद, सिफारती कोशिशों के बाद ये देखा गया कि जो झुकाव है वो दुश्मन मुल्क की जानिब यानी भारत की जानिब ज़्यादा देखा गया अफ़गानिस्तान का, और भारत की इमा पर भारत ने बहुत ही शातिर चाल चलते हुए अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया, अफ़गानिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। और हाल ही में हमने ये भी देखा था जब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई, जारहियत की गई, तो किस तरह से पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया था, और पूरी दुनिया ने पाक फ़ौज की जो कारकर्दगी है, पाक फ़ौज की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उसका मुजाहिरा देखा था। उसके बाद भारत की जानिब से फिर चूँकि ये जो हार की हजीमत है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो दूसरी जानिब उन्होंने ये कार्रवाइयाँ शुरू की कि पाकिस्तान के अंदर जो फितना अल खवारिज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, फितना अल हिंदुस्तान को इस्तेमाल करते हुए वो कार्रवाइयाँ करना शुरू की जो कि छुप कर की जाती हैं, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इनके लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया। अफगानिस्तान तालिबान रजीम जिनका झुकाव मुसलसल भारत की जानिब देखा गया, और अब ये देखा गया जब नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया और उसके बाद ये कार्रवाई अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर की गई गुज़िश्ता रात, और ये कार्रवाई करने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी गलती साबित हुई है अफ़गानिस्तान की जानिब से जो ये कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई। मार्टर गोले फायर किए गए सरहदी इलाके में और फायरिंग की गई। अंगूर अड्डा का ये चेक पोस्ट है अंगूर अड्डा की जिसको तबाह किया गया है। इसके भी मनाजिर नाजरीन जियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये तमाम तर वो कार्रवाइयाँ हैं, वो तमाम तर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम कई घंटों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाक फ़ौज की जानिब से किन किन इलाकों पर, किन किन पोस्टों पर क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, और अब ये मनाजिर भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन दिखा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया ये देख ले कि पाक फ़ौज की जानिब से जब कार्रवाई की जाती है तो ये सिर्फ ज़बानी कलामी दावे नहीं होते, बल्कि इसके जो सबूत हैं, वीडियो सबूत हैं, ये सामने रख कर पाक फ़ौज कार्रवाइयाँ करती है, और दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि
پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کا پاکستان کیا حال کرتا ہے، دشمن کے مذموم عزائم کو کس طرح سے پاک فوج ناکام بناتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمیشہ پوری دنیا کو یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ پاکستان ہرگز کسی بھی ملک کے خلاف، کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا انلیس کہ پاکستان کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی جائے، پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی جارحیت نہ کی جائے۔ جارحیت کی جائے گی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دینا بھی جانتا ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، ہمیشہ سفارتکاری کے فروغ کی بات کرتا ہے، پاکستان ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے، کسی بھی طرح کے مسئلے کو آن ٹیبل گفتگو کر کے حل کرنے کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے آپریشن کی، فوجی آپریشن کی اور پاکستان پر کسی بھی طرح کی جارحیت کی، تو اس کے بعد پاک فوج اپنے خلاف اٹھنے والی کسی بھی آنکھ کو، کسی بھی طرح کی جارحیت کو خاموش کرانے کی پوری طرح سے صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان فوج کی جانب سے آپریشن غضب للحق شروع ہوا افغانستان کی جانب سے کی گئی جارحیت کے بعد، اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ رات بھر پاکستان کی جانب سے بہت ہی تیز اور نپی تلی کارروائیاں کرتے ہوئے افغان طالبان رجیم کی ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کیا گیا، نیست و نابود کیا گیا، اور تقریباً جو تمام اہم اور بڑی ملٹری انسٹالیشنز ہیں افغانستان طالبان رجیم کی، انہیں پاکستان نشانہ بنا چکا ہے۔ یہ تمام تر مناظر آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں قندھار، کابل، پکتیکا اور دیگر علاقوں کے، جہاں پر افغان طالبان چیک پوسٹوں کو اور تمام تر جو دہشت گردی کے اڈے ہیں، وہ تمام تر پوائنٹس جہاں سے پاکستان پر یا تو حملہ کیا گیا یا پھر جارحیت کی گئی یا پھر جارحیت کی جا سکتی ہے، ان تمام تر پوائنٹس کو، ممکنہ خطرات کو بھی پاکستان کی جانب سے نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب پاک فوج اس وقت آن گراؤنڈ کارروائیاں کر رہی ہے، پاک فضائیہ کی جانب سے بھرپور جو ایکوریٹ کارروائیاں کرتے ہوئے، فضائی آپریشن کرتے ہوئے متعدد چیک پوسٹوں کو، متعدد ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو دوسری جانب یہ بھی پیغام پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے دیا گیا ہے کہ پاکستان کی افواج اور سیاسی قیادت اور پاکستان کی قوم مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہ تمام ایک پیج پر ہیں۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی آواز، کسی بھی جارحیت کے خلاف ہم سب ایک آواز ہیں۔ پاکستان کی جانب سے جو سیاسی قیادت ہے، ان کے پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا یہ پیغام سامنے آیا، جس میں انہوں نے افغان طالبان کو دو ٹوک میسج دیا ہے، کہا ہے کہ کسی کو بھی پاکستان کا امن چھیننے نہیں دیا جائے گا، پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، افغانستان کو ہر صورت ایک پرامن ہمسایہ بننا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس صورت بھی ختم ہو یہ دہشت گردی اب ختم ہو جانی چاہیے، جیسا جواب مشرقی سرحد پر دیا گیا تھا ویسا ہی بھرپور جواب مغربی سرحد پر بھی دیا جائے گا۔ کلیئرٹی ہے اس بات پہ کہ کسی کو پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کا امن، پاکستان کے لوگوں کے لیے جو امن ہے اس کے چھیننے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی ریاست اپنی ہر جو بھی اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک طاقت ہے وہ اس کو استعمال کرے گی۔ لیکن ہم اپنا منیمم کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس ہمسایہ ملک کو ایک بہت درینہ تعلق ہونے کی وجہ سے کہ معاملات ایک آئیڈلی بات چیت سے، یا اگر آپس میں نہیں طے ہو رہے تو تیسرے فریق کے درمیان ہوتے ہوئے یہ معاملات حل ہو۔ یہ ایک گوریلا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ اسی میں اچھا ہوا انہوں نے وہاں پر یہ فائرنگ اور دوسرا ایک کوئی لائٹ اور ہیوی جو ویپنز ہیں ان کے استعمال سے انہوں نے شروع کی، تاکہ دنیا کو پتا چلا کہ یہ کن کے پیچھے آئے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اس وقت کیا ہے، ایسا بھرپور جواب ہوگا کہ جس طرح مشرق میں ایک دشمن کو بڑی دیر تک سبق ملا ہے، انشاءاللہ تعالی مغرب کی سرحد پہ بھی ان کو ایسا سبق ملے گا کہ آئندہ پھر یہ مشرق کی جو دشمن ہے اسی طرح کبھی ہمت نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ آخری فیصلہ ہے کہ پاکستان کے اندر بدامنی جو ہے وہ ہر صورت ختم ہوگی، جہاں سے بھی یہ ہو رہی ہے اگر وہاں تک بھی جانا پڑا تو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی اور یا اس سے بڑی جنگ بھی لڑنی پڑی تو ہم بالکل تیار ہیں، کیونکہ مزید اپنے بچوں کے گلے کٹتے ہوئے امام بارگاہوں، مسجدوں، بازاروں میں حملے برداشت نہیں ہو سکتے۔
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने पैगाम दिया है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक बयान में वफाकी वज़ीर दिफा ने कहा कि नेटो इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की तवक्को थी, मगर हालात बरक्स रहे। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के ज़रिए सिफारती कोशिशें की। पाकिस्तान ने बरसों लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। आज भी लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान में रोज़गार हासिल कर रहे हैं। अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात अच्छी तरह जानते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि नेटो इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की तवक्को की जा रही थी, लेकिन हालात बरक्स रहे। पाकिस्तान की जानिब से दोस्त ममालिक के ज़रिए भी सिफारती कोशिशें की गईं। पाकिस्तान ने बरसों लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। आज भी लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान में रोज़गार हासिल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी का भी पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को अफ़गान तालिबान क़यादत ने महफूज पनाहगाहें फ़राहम कर रखी हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन चाहता है और अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो पाकिस्तान को जो भी इक़दाम, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे अपना दिफा करने के लिए, वो पाकिस्तान उठाएगा। और इस हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने इस हवाले से अमन को हर किस्म का मौका दिया पहले, चाहे वो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हों, उससे पहले दोहा में हों, चाहे वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के 3 दौरे हों, और बार बार अफगान तालिबान रेजीम को ये शवाहिद दिए गए कि 58 के करीब चेक पोस्ट टीटीपी के आपके पास मौजूद हैं, आप इनके खिलाफ ये एक्शन लें और ये क्रेडिबल या वेरीफाइबल मैकेनिज्म दें कि आप ये उठाएंगे। तो उसके बाद ये साबित हुआ, जब ये सारे शवाहिद दिए और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये साबित किया कि वहां पे कैपेसिटी का फुकदान नहीं है, नीयत का फुकदान है। तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी दहशतगर्द हमलों के नतीजे में अपनी लाशें यहाँ पर उठाएं और बॉर्डर पे हमले हम बर्दाश्त करें। पाकिस्तान हमेशा अपना दिफा करना जानता है और आज भी हम भरपूर तरीके से दिफा कर रहे हैं और दिफा करेंगे। और आज फिर से, आज रात जो ये हमला हुआ है, पाकिस्तान हमेशा हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहता है। जब भारत ने किया था तब भी, और जब इस तरह का हमला हुआ है तब भी, और आज उसी तरीके से भरपूर तरीके से हमारी अफवाज जवाब दे रही हैं, अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपने शहरियों का दिफा कर रही हैं, जिस तरह पहले करती आई हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करती रहेंगी। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, उनको बताते चलें कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की जानिब से गुज़श्ता रात बिला इश्तियाल कार्रवाई की गई, फायरिंग की गई, मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी बताना है कि अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नवगई सेक्टर बाजोड़, तीरा, खैबर में भरपूर जवाब दिया। चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गईं। पाक अफगान सरहद पर मोहम्मद में गरसाल सेक्टर में पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्टें तबाह कर दी। 3 तालिबान हलाक कर दिए गए। पाक अफगान सरहद पर वली खान सेक्टर पर पाक फौज ने अफगान पोस्ट को मिसमार किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियां तबाह की। अफगान सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाक फौज की कार्रवाई पर अफगान तालिबान पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। पाक फौज ने पक्तिका में अफगान तालिबान की अहम फौजी तनसीबात और हेडक्वार्टर्स को भी तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कंधार में अफगान तालिबान रजीम का एमिनेशन डिपो तबाह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम सेक्टर के करीब भी अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह किए, जहां मजीद 8 तालिबान जंगजू हलाक हुए। अंगूर अड्डा में भी अफगान पोस्ट को तबाह किया गया। मजमूई तौर पर 133 अफगान तालिबान हलाक, जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं।
سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ افغان طالبان نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی ناکام کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام کوڈ کاپٹرز گرا دیے۔ ڈرونز کے ذریعے بھی چن کر طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سرحد کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف سخت اور فوری جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوئے۔ پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے، جس میں خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے فائر کیے گئے گولے باجوڑ کے علاقے لگڑئی اور گرد و نواح میں گرے۔ باجوڑ میں مارٹر گولے گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ زخمی افراد کو خار اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت میں مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان نے باجوڑ میں مسجد کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کی شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بھی متاثر ہوئے۔ پاک افغان سرحد پر پاک فوج نے افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو فتح کر لیا اور افغان پوسٹوں پر قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی پوسٹ کو فتح کر کے کہا کہ افغان طالبان سن لو، ہم تمہیں بھرپور جواب دے کر دکھائیں گے کہ تم کس سے ٹکرائے ہو۔ افغان طالبان کی پوسٹ کو فتح کر کے پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اسی طرح ہم آئیں گے اور کابل کو بھی فتح کر لیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے ہم سے کیسے پنگا لیا ہے۔ اور دوسری جانب پاک فضائیہ کی جانب سے بھی بھرپور کارروائیاں کی گئی ہیں۔ پاک فضائیہ نے ننگرہار کے اندر بڑا ایمونیشن ڈیپو تباہ کیا۔ پاکستان نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے قندھار میں بھی افغان طالبان رجیم کا ایمونیشن ڈیپو تباہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ افواج جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ افواج کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ وطن عزیز کی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دشمن کو ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا ہے، ملکی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے بھی پیغام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں افغان طالبان رجیم کے 133 کارندے ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں فوجی اہداف پر حملوں میں مزید اموات ہو سکتی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ پیغام سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کا حوصلہ ہمیشہ بلند رکھے۔ آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں۔ انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد ان کی جانب سے یہ خصوصی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کا حوصلہ ہمیشہ بلند رکھے۔ افواج پاکستان ملک کو درپیش خطرے کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کا تحفظ کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں افغان طالبان رجیم کے 133 کارندے ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اور عطا تارڑ نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج نے افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ کی ہیں اور 9 چوکیوں پر قبضہ کیا ہے۔ جوابی کارروائی کے دوران 2 ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 اسلحہ ڈیپو تباہ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 لاجسٹکس بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 سے زائد ٹینک اور توپ خانے اور بختربند گاڑیاں بھی پاک فوج کی جانب سے تباہ کر دی گئی ہیں افغان طالبان رجیم کی۔ عطا تارڑ نے یہ بھی بتایا کہ افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور اور مضبوط جواب دیا گیا ہے۔ مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت سے وطن کا دفاع یقینی بنایا ہے۔ پاکستانی رد عمل سے افغان طالبان نے بے یقینی کا شکار ہو گئے اور مربوط اور مؤثر کارروائی کے بعد سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا سہارا لیا گیا۔ بین الاقوامی چینل کو بھی فیک خبر حذف کرنا پڑ گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کر دیا کہ کسی بھی جارحیت سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی موجودہ صورتحال پر پیغام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان نے حملہ کر کے ایک بھیانک غلطی کی ہے۔ کہا کہ افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ
افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں. کہا کہ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے. بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا تھا. افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی. محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے. قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور دوسری جانب وزیر مملکت بلائے داخلہ طلال چودھری کی جانب سے بھی موجودہ صورتحال پر یہ رد عمل دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر واضح کیا گیا ہے کہ کسی کو پاکستان کا امن چھیننے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہماری کوشش رہی ہے کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں. جیو نیوز کے پروگرام شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کی طلال چودھری نے اور پاک افغان سرحدی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ بھارت جس کے پاس فوج، طیارے، ہتھیار سب تھے، اس کی کیا حالت ہوئی دنیا نے دیکھا. پاکستان کے بازار اور مساجد میں بم دھماکے کے بالکل بھی جو ہے یہ واقعات برداشت نہیں ہو سکتے. طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان اپنے عوام کے امن کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. افغانستان کو ہر صورت ایک پرامن ہمسایہ بننا ہوگا. چین سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا کو افغانستان سے یہی شکایت ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ افغانستان نے جنگ شروع کی، اختتام پاکستان کرے گا. گورنر فیصل کریم کنڈی نے بتایا کہ افغانستان نے آج دوبارہ پاکستان پر حملے کیے. امریکہ کو سوچنا ہوگا کہ ان کا چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ افغان طالبان ایکشن نہیں لیں گے تو پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گا. پہلے بھی جارحیت کرنے پر افغانستان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اب بھی منہ کی کھانی پڑے گی. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردی کے ثبوت عالمی فورمز پر پیش کیے. افغان طالبان ایکشن نہیں لیں گے تو پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کرے گا. پاکستان کی جانب سے افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کے جواب میں آپریشن غضب للحق کا سلسلہ جاری ہے. فضائیہ اور بحری فوج کے حملے. وزیر اطلاعات عطا طارر نے بتایا کہ اب تک کی کارروائیوں میں افغان طالبان کے 133 کارندے ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. کابل، پکتیا اور قندھار میں فوجی اہداف پر حملوں میں مزید جانی نقصانات کا اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں پاک فوج کی جانب سے کی جا رہی ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں پاک فوج نے ایک اور افغان پوسٹ کو مسمار کیا. پاکستانی سیکیورٹی فورسز افغان طالبان فوج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا رہی ہیں. پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کے اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کیا. پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پکتیکا میں افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا. پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے بھرپور اور طاقتور جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی جانب سے موجودہ صورتحال پر پیغام یہ دیا گیا ہے کہ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے. فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے. کامران ٹسوری نے کہا کہ فضائیہ اور بری فوج نے دشمن کی کمینگاہوں کو نیست و نابود کر دیا. گورنر سندھ نے کہا کہ پاک فوج کے جرأت مند جوانوں نے افغان طالبان رجیم کا غرور خاک میں ملا دیا ہے. افغان طالبان رجیم کے دانت ایسے کھٹے کیے ہیں کہ مدتوں یاد رکھیں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ طالبان رجیم اب بھی ہوش کے ناخن لے ورنہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ دشمن کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے. پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں. وطن عزیز کی ایک ایک انچ کا دفاع ہمارا قومی فریضہ ہے. سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے. پاکستان کی افواج اس وقت میدان جنگ میں جو ہے دشمن کے خلاف نبرد آزما ہیں اور ہر طرح کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. تو دوسری جانب پاکستان کی سیاسی قیادت، تمام سیاسی جماعتیں اور وفاقی وزراء اور تمام اعلیٰ عہدیداران جو ہیں ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں اور پاک فوج کے لیے
دعائیں کی جا رہی ہیں اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی قیادت اور پوری قوم پاک فوج کے ساتھ دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری جن کا یہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ فضائیہ اور بری فوج نے دشمن کی کمینگاہوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ پاک فوج کے جرأت مند جوانوں نے افغان طالبان رجیم کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے دانت ایسے کھٹے کیے گئے ہیں کہ مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ طالبان رجیم اب بھی ہوش کے ناخن لیں ورنہ انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی جانب سے بھی پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ملکی سرحدوں کی حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی۔ دشمن کی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دے کر واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا جن کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کی گئی ہے، دشمن کی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دے کر واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ملکی سرحدوں کی حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی، ایسا کہنا ہے سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق 133 طالبان ہلاک اور اس کے علاوہ ٹینک، توپ خانے، چوکیاں، بختر بند گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ بڑی تعداد میں ملٹری انسٹالیشنز کو نیست و نابود کرتے ہوئے افغان طالبان رجیم کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے گزشتہ رات پاکستان کے سرحدی علاقوں پر جارحیت کی گئی، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا گیا، جس کے بعد پاک فوج کی جانب سے آپریشن غضب للحق کے شکل میں بھرپور اور جامع جوابی کارروائیاں کا سلسلہ جاری ہے۔ رات بھر پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائیاں کی گئیں جس میں بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کو دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے کئی اہم ٹھکانے، اہم فوجی تنصیبات، لاجسٹکس بیس اور اس کے علاوہ ایمونیشن کے جو پوائنٹس ہیں اور اہم ترین جو چیک پوسٹ ہیں ان کو پاکستان کی جانب سے تباہ کیا گیا ہے۔ صوبہ پکتیکا، کابل، قندھار اور مختلف علاقوں میں یہ کارروائیاں کرتے ہوئے افغان طالبان رجیم کی اہم ترین جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو پاکستان کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، جس کی ویڈیوز، جس کے یہ کارروائیوں کے جو ویڈیو مناظر ہیں وہ اس وقت آپ کو ہم جیو کی اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام تر ویڈیوز پر ان کی تاریخ اور جو مقامات ہیں وہ بھی جو ہے مینشن کیے گئے ہیں کہ کس جگہ پر کون سی یہ کارروائی کی گئی ہے۔ یہ تمام تر کارروائیاں کامیاب ترین کارروائیاں جو کہ پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ پاک فوج اور پاک فضائی کی جانب سے اس آپریشن میں حصہ لیا گیا، آپریشن غضب للحق، جس میں پاک فضائیہ اور بری افواج کی جانب سے پوری طرح سے جو نپی تلی کارروائیاں کرتے ہوئے افغان طالبان کی بلا اشتعال کارروائیوں کا جواب دیا گیا ہے اور اس جارحیت کا جو جواب ہے، اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر کے ساتھ دینے کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا کو دے دیا گیا ہے۔ کابل، پکتیکا، قندھار اور دیگر علاقوں میں فوجی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اہم ترین 27 افغان طالبان کی چوکیاں جن کو تباہ کیا گیا اور 9 چوکیاں قبضے میں لی گئیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک جن کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ بندوق سے بات کرنا اگر چاہتے ہیں تو آگے سے گولے سے بات ہوگی۔ اس وقت ناظرین جیو کی اسکرین پر آپ یہ مناظر دکھا رہے ہیں، خوست کے مناظر ہیں جہاں پر پاک فوج کی جانب سے فضائی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی اہم ترین چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تمام تر مناظر ہیں جو کہ کچھ دیر پہلے کی گئی کارروائیوں کے مناظر، رات کے اندھیرے میں ریکارڈ کیے گئے مناظر۔ خوست کا علاقہ جہاں پر دشمن کی چیک پوسٹوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور اس کے بعد نپی تلی کارروائی کرتے ہوئے ایکوریسی کے ساتھ پاک فوج کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا اور ان پوسٹوں کو تباہ کیا گیا۔ یہ وہ پوسٹیں ہیں، یہ تمام تر وہ مقامات ہیں جہاں سے
افغان طالبان رجیم دشمن جو ہے وہ پاکستان پر حملے کر سکتا ہے، یا پھر جو گزشتہ روز کارروائی کی گئی اس میں جو چیک پوسٹیں ملوث تھیں، جن چیک پوسٹوں سے پاکستان پر حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، مارٹر گولے فائر کیے گئے، یا پھر مستقبل میں جن چیک پوسٹوں سے پاکستان پر کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا تھا، ان تمام تر مقامات کو آئیڈینٹیفائی کر کے نشانہ بنایا گیا اور ان کو کامیابی سے نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اہم ترین پوسٹ کو تباہ کیا ہے افغان طالبان کی۔ فیصلہ کن کارروائی کے بعد افغان طالبان فوج نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ اس سفید جھنڈے کا انتظار ہی کیا جا رہا تھا، کیونکہ گزشتہ جو کارروائیاں ہوئی تھی، جو گزشتہ جھڑپیں ہوئی تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس میں بھی ایسی صورتحال دیکھی گئی تھی جب افغانستان کی جانب سے جارحیت کی گئی اور اس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائیاں شروع کی تو صبح ہی افغانستان کی مختلف چیک پوسٹوں پر افغان طالبان کی جانب سے سفید جھنڈے لہرا دیے گئے تھے، اور اب بھی یہی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی فیصلہ کن کارروائیاں، جس کے بعد افغان طالبان فوج نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرایا۔